السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی فضیلت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 9649، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ مطلب ذی الحجہ کے پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ مطلب ذی الحجہ کے پہلے 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد بھی ان دنوں میں افضل نہیں ہے۔ مطلب اتنا افضل ہے ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن نیک اعمال کرنا، مطلب اتنا افضل ہے کہ یہ پہلے 10 دن میں نیک اعمال کرنا کہ جہاد بھی کریں تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کہا جہاد بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کے راہ میں نکلے اور اس کی جان چلی جائے اور مال بھی چلی جائے، جو زیادہ افضل ہے، باقی کوئی اعمال افضل نہیں ہے۔ مطلب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو اعمال کریں گے وہ اعمال جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارے اعمال کم ہوں گا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان اور مال دونوں گوا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہیں۔ تو گویا پتا چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ لکھتے ہیں، اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے۔ بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت، شان اور شوقت بخشی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، وہ لکھتے ہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہیں۔ توحید، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آ جائیں۔ ان 10 دنوں میں آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سی بات ہے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں تو توحید پر انسان ہے، نماز ہو جا رہی، روز انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے۔ پہلے تاریخ سے 9 تاریخ تک کا روزہ سنت ہے اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے، ہر سال یہ روزے، پہلی سے لے کے 9 تاریخ تک کے روزے ذی الحجہ کے، 10ویں دن تو عید ہے۔ تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان ہے، صدقہ بھی کرے جو کہ سب سے افضل اعمال ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقعی میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو نہیں، شب قدر سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ رمضان اور شب قدر کا عشرہ اس کی ایک الگ ہی اپنی اہمیت ہے۔ اب تکبیرات جو ہے وہ ہمیں عشرہ ذی الحج میں بھی پورے 10 دنوں تک تکبیرات کہنا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن کے نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہوں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ اعمال اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اس کی بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے مراد لا الہ الا اللہ یہ کہنا وحدانیت ہے۔ اللہ کی تکبیر بیان کرنے سے مراد اللہ اکبر کہنا۔ دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے سے مراد اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اور پہلے ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں، ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے۔ اب جو تکبیرات بیان کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے،
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दूसरा जो आप पढ़ सकते हैं वो ये है कि अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। और तीसरा आप ये कह सकते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है और अल्लाह सबसे बड़ा है। और इसके अलावा जो साबित है, फत अल बारी में रिवायत है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। इसके अलावा एक और अल्फाज साबित हैं कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तमाम तस्बीहात आप कसरत से इन अयाम में पहले से लेकर 13 तक कसरत से बयान कर सकते हैं। तकबीरात के अलावा हमें इन अयाम में जो करना है वो ये कि इन अयाम में हमें रोज़े रखना है। ज़िल अशरा, ज़िल हिज्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस दिन का रोज़ा 9 ज़िल हिज्जा 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। तो 9 ज़िल हिज्जा को तो रोज़ा रखना है। ये गैर हाजी के लिए, हाजी नहीं रखेंगे। इसके अलावा इन महीने के अंदर जो आप रोज़े रखेंगे उसमें एक रोज़ा मशहूर और मारूफ है, वो ये है जिसके ताल्लुक से रिवायत है कि सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा फरमाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के 9 रोज़े, यौम आशुरा का रोज़ा, हर माह के 3 रोज़े। और एक रिवायत में है 9 ज़िलहिज्जा रफ़े रोज़ा और 10 मुहर्रम का रोज़ा और अयाम 20 महीने के 3 रोज़े कभी नहीं छोड़ते। और एक रिवायत में अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रोज़े ज़िलहिज्जा के और 10 मुहर्रम का रोज़ा और इसी तरह अयाम 20 महीने के 3 रोज़े 13, 14 और 15 ये रोज़े कभी नहीं छोड़ते। तो इस रिवायत में 9 रोज़ों का तस्करा है, तो पता चला इस महीने में रोज़े भी रखने चाहिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 4 काम नहीं छोड़ते, आशुरे का रोज़ा, अशराए ज़िलहज के पहले 9 रोज़े, महीने के 3 रोज़े और फजर के 2 सुन्नतें। ये 4 आमाल कभी नहीं छोड़ते। तकबीरात, रोज़ा, कम से कम 1 रोज़ा रख लें, अरफे के दिन का रोज़ा। इसके अलावा क्योंकि इस महीने में किए गए सारे आमाल अफजल हैं, लिहाजा नफिल नमाज का भी खूब एहतमाम करें। नफिल नमाज के जो फ़ायदे हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ताला के लिए अपने सजदों को लाजिम कर लो। बेशक जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला सजदे के जरिए अपने तरफ तेरा एक दर्जा बुलंद करता है और इस सजदे के जरिए तेरा एक गुनाह मिटा देता है और ये साल के हर वक्त हो सकता है। तो ये नफिल नमाज के फजाइल हैं। तो खूब इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें, 9 रोज़े रखने की कोशिश करें। अगर ना हो सके तो कम से कम 1 रोज़ा ज़रूर रखें। नफिल नमाज़ों का कसरत से एहतमाम करें और तिलावत कुरान का कसरत से एहतमाम करें। सदका देना एक बड़ा अमल है और जितनी नेकियां हो सकती हैं वो करें और बिलखुसूस गुनाह कबीरा से और हराम कामों से अपने आप को बचाएं। नेकियों में इजाफा करें, इन महीनों का एहतराम करें, हुर्मत का पास और लिहाज रखें, गुनाह और बिलखुसूस कबायर से अपने आप को बचाएं। इसी तरह नेकियों में अपने आप को आगे बढ़ाने की खूब कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें, अपने नफ्स को और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।